گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی۔ یونانی زمانہ عروج کا ایک مشہور قصہ حکیم ارشمیدس کا ہے۔ ریاضی دان، سائنسدان اور دانشور ارشمیدس آف ساراکیوز ایک دن ٹب میں بیٹھا نہا رہا تھا کہ یکایک اسے کثافت ناپنے کا فارمولا سمجھ آ گیا۔ ارشمیدس اس قدر خوش ہوا کہ گلیوں میں ننگا ہی بھاگنے لگا۔ اپنی دریافت پر وہ زور زور سے یوریکا یوریکا کے نعرے لگا رہا تھا۔ آج قلم مزدور کا حال بھی ارشمیدس والا ہے، لیکن جب مجھے تزادستان کے بحران کا شافی حل ملا تو میں نہانے کے ٹب میں نہیں تھا کہ ننگا ہی گلیوں میں ناشتہ اور پالیا پالیا کے نعرے لگاتا پھروں۔ میں ایئرپورٹ پر تھا جب ایک مرد دانا نے مجھے یہ خیال سمجھایا کہ یہ وہ واحد حل ہے جس میں سب کی جیت ہے اور ہار کسی کی بھی نہیں ہے۔ ملک کی راہ بھی متعین ہو جائے گی اور ہم سب انار کی بغاوت کی مایوسی اور لڑائی کے ماحول سے بھی نکل آئیں گے۔ کہاں ارشمیدس اور کہاں یہ قلم مزدور، مگر وافر جذبات کا عالم ایک جیسا تھا۔ قلم مزدور نے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر صرف خیال دوڑانے کو ہی رقص سمجھا اور دل ہی دل میں یوریکا یوریکا کے نعرے لگائے، وگرنہ کوئی مجھے پاگل کہہ کر پتھر ہی مار دیتا۔ ہم کئی بحرانوں کا شکار ہیں اور ہمہ جہت بحرانوں سے نکلنا ملک کے لیے ناگزار ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ضروری تھا، مگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک کا کوئی بھی فریق یا ادارہ خوش نہیں۔ سب سے زیادہ ناراض پاپولر تحریک انصاف ہے، جو مسلسل رو رہی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ فیصلہ ساز بھی مطمئن نہیں۔ 8 فروری کے بعد انہیں ایک دن بھی چین اور سکون کا نہیں ملا اور انتخابی نتائج کے بعد سے حکومت ڈیلیوری کرنے میں بھی ناکام ہے۔ نونی بھی خوش نہیں، بقول ان کے پاس اسپیس ہی نہیں، وہ کریں تو کیا کریں۔ اتحادی حکومت کی پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب حکومت اور وفاق سے لمبی چوڑی شکایت ہیں، جو گویا خوش کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ کیا ہے، چین سے سویا نہ تو نہ میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فریق مورچہ بند ہے، حکومت پہیہ چل نہیں رہا، معاشی اور سیاسی بحران زوروں پر ہے، کوئی فریق لچک نہیں دکھا رہا کیونکہ اسے اپنی لچک میں ہار اور مکمل شکست نظر آتی ہے، اس لیے ہر کوئی اپنی پوزیشن اور موقف پر ڈٹا ہے۔ ان حالات میں جب ملک نیچے جا رہا ہو، بحران کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہی، اتحادی قومی حکومت، وہ واحد حل، روشن راستہ ہے جس سے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ اتحادی قومی حکومت عام طور پر جنگی صورتحال یا بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام بڑی پارٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مرد دانا نے تجویز دی کہ ایسی حکومت 2 سال کے لیے بنائی جائے، جس کے بعد منصفانہ انتخابات ہوں اور جو پارٹی بھی اس میں جیتے وہ اگلی حکومت چلائے۔ اس تجویز کا مطلب گویا یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی حکومت میں شامل ہو، مقتدرہ بھی آن بورڈ ہو، غیر متنازع اور متفقہ وزیر اعظم بنایا جائے، پروفیشنل وزیر ہوں، پارٹیوں کی جن کو مکمل سپورٹ ہو، ان کے پاس 2 سال کا وقت ہو، یہ ساری پارٹیاں مل کر ملک کو سیاسی اور معاشی پٹری پر چڑھائیں، بعد ازاں اپنی اپنی سیاست کر لیں۔ اتحادی قومی حکومت بننے سے مقتدرہ اور عوام کے درمیان موجودہ تضادات فوراً ختم ہو جائیں گے، تحریک انصاف کی ناراضگی اور گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، نونی کمزور اخلاقی حیثیت سے سب کے لیے قابل قبول کا درجہ حاصل کر لیں گے، پیپل پارٹی کی سندھ میں حکومت رہے گی اور آئینی عہدے بدستور اس کے پاس رہیں گے۔ قلم مزدور نے مرد دانا، جو چوٹی کا وکیل بھی ہے، سے پلٹ کر سوال کیا کہ کپتان خان کسی کمپرومائز پر نہیں مانتے، وہ اتحادی حکومت میں شرکت سے انکار کر دیں گے۔ مرد دانا نے، جو اکثر خان صاحب سے ملتا رہتا ہے، نے کہا کہ نہیں، وہ مان جائیں گے۔ سب کو علم ہے کہ پاکستان کو بچانے کا واحد پرامن راستہ سسٹم کو چلانا ہے، باقی آپشنز خونی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، اس لیے ان مسائل کا واحد حل آل پارٹیز حکومت میں ہے۔ اس اقدام سے ہم دنیا بھر میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بھی بحال کر لیں گے۔ اتحادی حکومت بننے سے ملک کے اندر موجودہ سیاسی کشیدگی فوراً ختم ہو جائے گی اور سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اتحادی حکومت مل کر ملک کو دلدل سے نکالے گی۔ سیاسی جماعتیں اپنی بہترین لوگ نئے کابینہ میں بھیجیں گے، ان کی کارکردگی میں آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اس طرح جو وزیر اچھی کارکردگی دکھائے گا، اس سے اس کی سیاسی پارٹی کے ساخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اتحادی قومی حکومت پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے ایک وزارتی دڑبے میں اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ مرد دانا کا خیال ہے کہ مقتدرہ کی موجودگی میں سارے بگڑے بچے اچھے بچے بن رہے ہیں، ساری پارٹیاں اتحادی قومی حکومت کا حصہ بن جائیں گی تو مقتدرہ اور عدلیہ میں جو آج کل کی ٹہنی ہوئی ہیں، اس کی وجوہات ہی ختم ہو جائیں گی۔
تو یہ معاملہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ اتر جائے گا اور یوٹیوبرز کے لیے بھی ہر روز کی گالیاں دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہتے پانی دا اکو حل، نواب ٹیوب ویل۔ گویا اتحادی قومی حکومت وہ واحد حل ہے جس میں کسی کو شکست نہیں، سب حکومت میں سٹیک ہولڈرز ہوں گے اور اس لیے نظام چل پڑے گا۔ اتحادی قومی حکومت دراصل سیاسی مفاہمت اور مصلحت کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے نقطہ آغاز پر تو اتفاق ہو نہیں پایا، لیکن نقطہ عروج پر اتفاق ممکن ہے۔ دو دھاری تلوار کا کوئی بھی سرا پکڑ لیں، کاٹ ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ مصلحت، مذاکرات اور مفاہمت ہی صحیح، اگر حکومت میں ہی اکٹھے بیٹھ جائیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟